السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا، آپ کچن میں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ فہمیدہ بیگم کچن میں منہا کو کام کرتے دیکھ کر بولی، مما میں وہ ریان کے لیے کافی بنا رہی ہوں۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے بولی تھی کیونکہ وہ اپنے آنسو ان کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، پر جب میں اس سے پوچھا تھا کافی کا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ موڈ خراب لگ رہا تھا مجھے۔ اچھا تم چھوڑو، مدیہ بنا دے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں مما وہ غصہ ہو جائیں گے۔ وہ ابھرے ہوئے لہجے میں بنا پلٹے بولی تھی، کیا ہوا تمہاری آواز کو؟ ادھر دیکھو میری طرف ذرا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں مما۔ وہ ادھر ادھر آنکھیں کرتے ہوئے بولی، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں اور یہ آنسو؟ تم روئی ہو کیا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے بولی، نہیں بس ایسے ہی۔ وہ نظر انداز کر گئی، ریان نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ہاں ضرور، اس نے ہی کچھ کہا ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا جب میں روم میں گئی تھی تو۔ نہیں کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ اپنی بھری ہوئی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بولی، تم اپنے آنسو مجھ سے چھپا نہیں سکتی، ابھی بتاتی ہوں اسے جا کر۔ نہیں مما آپ کچھ مت بولے، وہ اور غصہ ہو جائیں گے، پلیز پلیز مما۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو رلانے کی، ڈانٹنے کی؟ ابھی بتاتی ہوں میں۔ وہ پلٹ گئی، مما مما پلیز مت بولیں، پلیز بات سنیں۔ وہ پیچھے سے انہیں آوازیں دیتی ہوئی رونے لگی تھی۔ ریان فہمیدہ بیگم اس کے کمرے میں آئی اور اسے پکارا تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگا کر آنکھیں موندے۔ جی خشک لہجے میں اس کی آواز آئی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اسے گورتے ہوئی بولی، کیا ہوا مجھے؟ مطلب تم نے کیوں ڈانٹا ہے منہا کو؟ مما پلیز آپ اس بارے میں نہ بولیں کچھ۔ وہ سرد مہری سے بول کر دوسری طرف منہ کر گیا، کیوں نہ بولوں؟ میری بیٹی ہے وہ، تم اس طرح کا برتاؤ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ وہ بیوی ہے میری، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ بیوی ہے تو کیا مطلب ہے تم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسا کیا کر دیا میں نے اس کے ساتھ؟ جو بھی کیا اب دوبارہ نہ ہو۔ وہ اسے وارننگ کرتی واپس چلی گئی، جبکہ اس کا غصہ مزید بڑھا گئی۔ منہا کافی کا کپ لے کر کچن سے باہر نکلی تھی، بجھے چہرے سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ منہا فہمیدہ بیگم نے اسے آواز دی، جی مما۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، کافی مدیہ کو دے دو، وہ دے آئے گی، تم چلو میرے ساتھ۔ پر مما وہ سہمی ہوئی تھی اس کے غصے کی وجہ سے۔ بیٹا رونا بند کرو، میں نے ڈانٹا ہے اسے اچھی طرح، اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے بولی، مدیحہ۔ انہوں نے مدیحہ کو آواز لگائی تھی، جی یہ کافی ریان کو دے آؤ۔ وہ منہا کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے بولی، جی مما۔ وہ ٹرے لے کر ریان کے روم کی طرف بڑھ گئی، چلو آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر لائی تھی، اب بتاؤ کس بات پر غصہ ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اس سے پوچھے بنا گئی تھی نا، اور لیٹ بھی آئی تھی نا، اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے بتانے لگی، کوئی بات نہیں ہے، وہ تھک کر آیا ہوگا نا، تم نہیں دیکھی اس لیے غصہ کر گیا ہوگا۔ وہ پیار سے بولی، صاحب یہ کافی۔ مدیحہ ناک کر کے اندر آئی اور ریان کے سامنے ٹرے کر کے بولی۔ اس نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ماری، یہ میں نے تم سے منگوائی تھی؟ نہیں سر، وہ منہا سے منگوائی تھی، واپس لے کر جاؤ اور اسی کے ہاتھ میں بھیجواؤ۔ اچھا صاحب۔ وہ روم سے باہر چلی گئی۔ منہا بی بی، ریان صاحب نے کہا ہے کافی آپ سے منگوائی تھی تو آپ کے ہاتھ ہی بھیجو۔ وہ منہا کے قریب آ کر بولی۔ منہا کے چہرے پر خوف پھیلا تھا، نہ جانے کیوں وہ آج ایسا کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ منہا نے ڈرتے ہوئے فہمیدہ بیگم کی طرف دیکھا، بیٹا رو مت، کچھ نہیں ہوگا، چلو میرے ساتھ تم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، نہیں مما میں لے جاؤں گی، پلیز آپ رہنے دیں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط دکھاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی،
اور کافی لے کر واپس کچن میں گئی اور دوبارہ گرم کر کے روم کی طرف گئی۔ روم کھول کر اندر آئی تو سامنے اس کا دشمن جان بیٹھا تھا۔ خوف پھیل گیا تھا چہرے پر۔ پھر سے اس کی آٹ پر ریان جو آنکھیں مودے بیٹھا تھا آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی بیڈ تک بڑھنے لگی۔ کافی میں نے کس سے منگوائی تھی؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ ریان، وہ مما نے کہا تھا کہ مدیہ کے ہاتھ بھجوا دو۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ کافی اس کے پاس رکھی تھی۔ بیٹھو ادھر۔ وہ کافی ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا۔ منہا نیچے منہ کیے بیٹھ گئی۔ تم نے مما سے میری شکایت کیوں کی؟ وہ کافی لب سے لگاتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر منہا نے فوراً نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں ریان، میں نے شکایت نہیں کی تھی، وہ بس خود ہی میرا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ منہا، میں نے ڈانٹا تھا تمہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ منہا بنا کچھ بولے نیچے منہ کر گئی۔ منہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جب میں آفس سے آؤں اور تم نہ ملو تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تم مجھے بنا بتائے گئی تھی۔ میں نے تمہارا 1.5 گھنٹہ انتظار کیا اور تم نہیں آئی۔ موبائل تمہارا آف تھا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ریان، میں وہ پپو کے گھر گئی تھی، وہاں مہمان آئے تھے، انہیں جاتے جاتے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ہاتھ بار بار گال سے بہتے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اچھا رونا بند کرو۔ وہ کافی کا کپ سائڈ میں رکھتا ہوا اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ وہ سسکتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہچکیاں شروع ہو چکی تھی۔ بہت تنگ کرتا ہوں نا میں تمہیں۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے غصہ ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ تم مجھے ڈانٹتے ہو بار بار۔ سسکتے ہوئے اس نے شکایت کی، آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی نا، اس لیے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ اچھا بس کرو، اب نہیں رونا، سوری۔ وہ اپنے کان پکڑ کر بولا۔ منہا مسکرا دی۔ کل میں آپ کو ڈھیر ساری شاپنگ کرا لوں گا۔ وہ اسے بیڈ پر لگا کر اس پر جھکتا ہوا بولا۔ پرامس؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ سوری، پتہ نہیں کیوں ایسا بیہیو کرنے لگا ہوں میں اس کے ساتھ۔ گال کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ شاید تم تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے میں تھکا ہوا تھا۔ صبح سے تمہیں دیکھا نہیں تھا اور تم گھر پر نہیں ملی تو دماغ گھوم گیا۔ رہی سی کسر تمہارے بند موبائل نے پوری کر دی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی اور وہ اس کے بالوں کو اس کے کندھے پر پھیلا کر ان میں منہ چھپا گیا۔ ان کی خوشبو اپنے اندر لینے لگا۔ تم کہاں ہو؟ ابھی تک نہیں آئے تم نے پرامس کیا تھا آج شاپنگ پر لے جاؤ گے۔ وہ فون پر شکوہ کرنے لگی۔ تم تیار رہو، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ میں تو کب سے تیار ہوں۔ اچھا 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں میری جان۔ اوکے۔ تھوڑے ٹائم بعد وہ لوگ مال میں موجود تھے۔ منہا، یہ ریڈ والا لو نا، ریڈ کلر تم پر بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ سامنے ڈمی پر ٹنگے ریڈ سوٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ آنکھوں میں اس کا پارٹی والا روپ آیا تھا۔ اچھا جی۔ وہ اس کی طرف مسکرا کے بولی۔ اس دن تم نے جب پارٹی کے لیے ریڈ پہنا تھا تو بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل اسٹرابری جیسی۔ دل کر رہا تھا اسی وقت کھا جاؤں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ یہ کیسی تعریف ہے ریان، آدم خور انسان۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میری جان ہے، میری جان ہو نا تم، اتنی میٹھی ہو کہ دل کرتا ہے بس۔ اس کا اشارہ اس کے ہونٹوں کی طرف تھا، انداز مانا خیز تھا۔ مال میں تو بےہودگی بند کرو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، جس پر اس کا کہکا لگا۔ میڈم آپ کی ڈریسز۔ ریان بل دو۔ وہ ریان کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہارے پاس بھی تو کارڈ ہے میڈم جی، پر لوٹنا مجھے ہی ہے، تو یہ تو تمہارا فرض ہے اور میرا حق ہے۔ وہ اتراتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو حقوق تو میرے بھی بہت سے ہیں جو میں نے آج تک لیے نہیں۔ اس کا کیا؟
وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا، معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ منہا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ نظر چرانے لگی۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ وہ بات کو بدلتے ہوئے بولی، ٹال دو بات کو، دیکھتا ہوں کب تک ٹالتی ہو۔ وہ پھر سے بولا۔ منہا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو وہاں چلتے ہیں، پھر کچھ کھائیں گے۔ وہ ایک جیولری شاپ کی طرف دیکھ کر بولا۔ ریان نے 2 ایک جیسی گولڈ کی چین لی تھی اور 2 لاکٹ لیے تھے، ایک آر والا اور ایک ایم والا۔ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ تمہارے نام کے الفابیٹ کا لاکٹ ہے، میں پہنوں گا اور تم میرے نام کے الفابیٹ والا لاکٹ پہنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چین دکھاتا ہوا بولا، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ دونوں پھر ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش کی آواز شاید آپ سن رہے ہوں گے بارش کے اس موسم میں اور یہ ٹائم، بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے جاگنے اور ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے پر مجبور کر رہی ہے، ورنہ یقیناً مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہے جو مجھے جگا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔